کہانی کا آغاز ہی ایک ایسے حیران کن جملے سے ہوتا ہے جو آنے والے ہر طوفان کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ ذرا اس ڈھیٹ پن پہ غور کیجیے۔ کوئی شادی کے جہیز میں گاڑی کا رنگ اور چمک ایسی بے شرمی سے مانگ رہا ہے جیسے بازار میں کھڑے ہو کر اپنے لیے کوئی کھلونا پسند کر رہا ہو۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ زندگی ایک پہیلی کی اس پہلی قسط میں جو کانفلکٹ نظر آتا ہے، اس کی ساری بنیاد اس بے باک اور شرم سے آری لالچ پر رکھی گئی ہے۔ آج کے اس جائزے میں خاندان کے اندر ہونے والی اس مینیپولیشن اور مجبوریوں کے پیچیدہ جال کو کھولا جائے گا۔ کہانیاں صرف واقعات کا نام نہیں ہوتی بلکہ کرداروں سے بنتی ہیں، اور اس لیے اس گفتگو میں ہمارا زیادہ فوکس کیریکٹرز پر ہی ہوگا۔ ہم گہرائی سے دیکھیں گے کہ آخر کیسے مخصوص کردار اپنی انا، بزدلی اور مکاری کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ایک انتہائی ٹاکسک ماحول پیدا کرتے ہیں۔ اس زہریلے ماحول کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ہم ان 6 پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے: جہیز کا بڑھتا جال، بوجھ تلے والدین، مکاری والی ساس، بزدل دولہا، موقع پرست بھائی، اور آخر میں وہ دھمکی جہاں سب کچھ آپس میں ٹکراتا ہے۔ تو چلیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جہیز کا بڑھتا ہوا جال، ایک ایسی منزل جو ہمیشہ آگے ہی کھسکتی رہتی ہے۔ یہ ٹائم لائن بہت ہی شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ کیسے ایک معمولی سی لالچ وقت کے ساتھ تباہی کا طوفان بن جاتی ہے۔ قدموں کے سلسلے کو دیکھیے۔ پہلے ایک لمبی فہرست آتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ لڑکی والے دب گئے ہیں تو بینکویٹ ہال مانگ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹی گاڑی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی انا کا مسئلہ بن کر بڑی اور سفید گاڑی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور حد تو تب ہوتی ہے جب اس دباؤ کا فائدہ اٹھا کر دلہن کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ بھی طلب کر لیا جاتا ہے۔ یہ مینیپولیشن کا ایک مکمل ٹریپ ہے۔ دوسرا حصہ، بوجھ تلے دبے والدین، جو عزت کی خاطر بس خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں مشتاق کا کردار سامنے آتا ہے، جو سیکریفائزنگ پیٹریارک یعنی قربانی دینے والے باپ کی مکمل مثال ہے۔ یہ کردار ہمارے معاشرے کی اس تلخ حقیقت کا آئینہ ہے جہاں ایک باپ اپنی فیملی کے سامنے مسکرانے کی ایکٹنگ کرتا ہے، بچوں کو دلاسا دیتا ہے، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس بے حساب اور دم گھوٹنے والے پریشر تلے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس ٹیبل پر ذرا غور کیجیے۔ مشتاق کے پاس بچا ہوا ہر راستہ وقت کے ساتھ بند ہو رہا ہے۔ شادی میں صرف چند دن باقی ہیں، بڑا بزنس آرڈر کینسل ہو گیا جہاں سے پیسہ آنا تھا، بھائی کو دیا گیا ادھار سال گزرنے کے باوجود واپس نہیں مل رہا، اور ایسے وقت میں لڑکے والوں کی نئی فرمائشیں اسے اس مقام پر لے آئی ہیں کہ اب یا تو بیوی کے زیور بکیں گے یا پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ یہ فائنینشل دباؤ صرف پیسے کا نہیں ہے، یہ ایک انسان کی عزت نفس کو نچوڑ رہا ہے۔ اپنی اس بربادی اور بیگم کلثوم کی فکر کے باوجود کہ لڑکے والے ان کو لوٹ رہے ہیں، مشتاق یہ دل توڑ دینے والا جملہ کہتا ہے، وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کو محبت کا نام دے کر جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو یہی وہ سائیکولوجیکل ٹریپ ہے جس کا فائدہ لڑکے والے اٹھا رہے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مشتاق اپنی بیٹی کی محبت میں کسی بھی حد تک چلا جائے گا۔ تیسرا حصہ، مکاری کرنے والی میٹریارک، جو اپنے مفاد کے لیے معاشرتی رویوں کو اپنا ہتھیار بناتی ہے۔ نرگس کا کردار اس پورے جائزے میں سب سے زیادہ ٹاکسک کردار ہے۔ اسے اس بات کا ذرا برابر احساس یا پچھتاوا نہیں کہ وہ مشتاق کے خاندان کو اکنامکلی تباہ کر رہی ہے۔ وہ اپنے لڑکے کی ماں ہونے کے سٹیٹس کو ایک تلوار کی طرح استعمال کرتی ہے۔ اس کا کانفیڈنس اس قدر خوفناک ہے کہ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سامنے والے کا خون چوسنے پر آمادہ ہے۔ نرگس کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے اس کا یہ ایک جملہ ہی کافی ہے جو اس نے کلثوم کو کہا۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں تھی، یہ ایک زہریلا تیر تھا جو اس کے تکبر اور پاور امبیلنس کو ظاہر کرتا ہے جو اس معاشرے نے لڑکے والوں کو دے رکھا ہے۔ وہ اس کی نیند پر بھی طنز کر رہی ہے کیونکہ اس کے مطابق بیٹیوں کی ماں کو آرام کرنے کا کوئی حق ہی نہیں۔ چوتھا حصہ، بزدل دلہا، جس کی خاموشی اسے اس ظلم میں برابر کا شریک بناتی ہے۔ آخر اس سب میں دلہا کہاں ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہاں یہ ہے کہ جمال شرافت کا مکھوٹا پہن کر اصل میں صرف بزدلی دکھا رہا ہے۔
جب اس کی منگیتر مہناز رو کر اس سے التجا کرتی ہے تو وہ سیدھا جواب دیتا ہے کہ وہ ماں کے معاملات میں دخل نہیں دے گا۔ اس کا یہ انکار اسے ایک خاموش مددگار بناتا ہے۔ اگر وہ ایک بار، صرف ایک بار، اپنی ماں کے اس غلط مطالبے پر سامنے کھڑا ہو جاتا تو یہ ساری تباہی رک سکتی تھی، لیکن اس نے مصیبت سے بچنے کے لیے اپنی ہی دلہن کو قربان کرنا بہتر سمجھا۔ 5واں حصہ، حق جتانے والا اپارچونسٹ، جو اندھیرے میں بیٹھ کر اپنی سازش بنتا ہے۔ کرداروں کا یہ کانٹراسٹ بہت دلچسپ ہے۔ اگر بڑا بھائی اپنی ماں کے پیچھے چھپ کر اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے تو چھوٹا بھائی کمال اس لالچ کو ایک نئے اور قبیح درجے تک لے جاتا ہے۔ یہاں واضح ہوتا ہے کہ جہاں جمال پیسو ہے اور خاموش رہتا ہے، وہاں کمال حد سے زیادہ پرو ایکٹیو ہے۔ وہ لڑکی والوں کی کمزوری کو سونگھتا ہے۔ بڑے بھائی کی کمزوری نے شکار کو پھنسایا اور چھوٹے بھائی کی چالاکی اب اس پھندے کو کس رہی ہے۔ کمال کی درندگی اور نیت اس ایک لائن سے پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے۔ اسے فیضا سے محبت نہیں ہے، اسے فیضا کی ناپسندیدگی کو ایک چیلنج کی طرح دیکھنا ہے۔ وہ اسے کنٹرول کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ لفظ اس کے مینیپولیٹو اور ظالمانہ رویے کو ظاہر کرتا ہے، جہاں رشتہ رشتہ نہیں بلکہ ایک قبضہ لگتا ہے۔ ذرا اس کردار کی شاندار قابلیت پر تو نظر ڈالیے۔ کمال میٹرک فیل ہے، بے روزگار ہے، فائزہ کو سٹاک کرتا ہے، مگر اس سب کے باوجود اس کے مطالبے دیکھیں۔ اسے ایک شاندار زندگی چاہیے، 60 انچ کا 3D LED ٹی وی چاہیے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی چاہیے جو اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ یہ ڈھیٹھائی اور خود غرضی کی ایسی انتہا ہے جو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی، مگر وہ اپنے اس تکبر میں مسلسل کامیاب ہو رہا ہے کیونکہ سامنے والے اس وقت بالکل لاچار ہیں۔ چھٹا اور آخری حصہ، آخری دھمکی، جہاں مظلوموں کو ان کی آخری حد تک دھکیل دیا جاتا ہے۔ جب لالچ پر کوئی لگام نہ ہو تو آخر میں الٹیمیٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سٹیپس بلیک میلنگ کا ایک مکمل اور سچا پلے بک دکھاتے ہیں۔ کمال نے پہلے ان کی بے بسی کو پہچانا، پھر اس نے ماں کی انا کو فیول کیا، اور آخر میں وہ دھمکی آئی جس نے اس مظلوم باپ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ شادی میں صرف ایک ہفتہ باقی ہے، عزت داؤ پر لگی ہے، اور ایموشنل ہاسٹیج ٹیکنگ اپنے آخری عروج پر ہے۔ نرگس کا یہ آخری بیان اس پورے ڈرامہ کی ناقابل برداشت حقیقت ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہی وہ مروت، شرافت اور مخفی مانگوں کے تمام پردے ہٹا دیتی ہے۔ یہ شادی اب کوئی مقدس رشتہ نہیں بچی، یہ محض ایک ٹریڈ ڈیل، ایک سستا سودا بن چکی ہے جس میں اگلے کی عزت پر سیدھا حملہ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام کرداروں کے ٹکراؤ کو دیکھنے کے بعد ذہن میں یہ دل دہلا دینے والا سوال ضرور ابھرتا ہے: کیا ایک باپ جس نے اپنی محبت کو طاقت سمجھنے کی غلطی کی، اب اپنی ہی ایک اور بچی کو اس تباہی کے گھڑے میں دھکیلنے پر مجبور ہو جائے گا؟ ان کیریکٹرز کے ذریعے یہ کہانی ہمیں انہی پریشان کن سوالات کے ساتھ چھوڑتی ہے کہ آخر ایک سوسائٹی ایسی ایکسٹورشنز کو کہاں تک پنپنے دے سکتی ہے، اور اس پوری خاموشی کی آخری قیمت آخر کسے چکانی پڑتی ہے؟